بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ ہم نام اسلام کا لیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو پھر اسلام نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہر کام کرنے میں ہم اسلام کے پابند ہیں۔ اب ایک مسلمان اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز کے ضروری مسائل سے واقفیت اور اس کا علم ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ کے ضروری مسائل کا جاننا اس کے لیے لازمی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان حج کرتا ہے، حج ادا کرتا ہے تو اس حج کے ضروری مسائل سے واقفیت بھی اس کے لیے فرض ہے، ضروری اور لازمی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان جب تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، وہ تاجر ہے، تو اس کے لیے بھی اس کے ضروری مسائل سے واقفیت، اصول، ضوابط اور شرائط سے واقفیت جو ضروری ہیں ان کا جاننا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اب چونکہ دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، تو اس میں مختلف قسم کی تجارتیں شروع ہیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے اور حق بنتا ہے کہ اگر ہمیں علم نہیں ہے تو ہم کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی مدرسے میں جا کر اس کی معلومات کر لیں کہ آیا یہ جو ہم تجارت کر رہے ہیں یہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ بس پیسہ آ رہا ہے، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے لیے حلال بھی ہے یا ہم حرام میں ملوث ہیں۔ اسی طرح آج کل ایک ایپ بائننس کے نام سے وہ کام کر رہی ہے اور اس میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور اس سے پیسہ کما رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس ایپ سے، اور اس طرح کی اور بھی مختلف قسم کی ایپ ہوں گی کہ جن سے پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ اس کے ذریعے سے یا اسی طرح کی اور ایپس کے ذریعے سے کرپٹو کرنسی، اس میں کاروبار جائز نہیں ہے اور اس سے حاصل ہونے والا نفع بھی حلال نہیں ہے۔ تجارت کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا میں یہ بات موجود ہے کہ بٹ کوائن محض ایک فرضی کرنسی ہے، اس میں حقیقی کرنسی کے بنیادی اوصاف اور شرائط بالکل موجود نہیں ہے۔ لہذا موجودہ زمانے میں کوئی بھی ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت کے نام سے انٹرنیٹ پر اور الیکٹرانک مارکیٹ میں جو کاروبار چل رہے ہیں وہ حلال اور جائز نہیں ہے، وہ محض دھوکہ ہے۔ اس میں حقیقت میں کوئی مادی چیز نہیں ہوتی اور اس میں قبضہ بھی نہیں ہوتا، صرف اکاؤنٹ میں کچھ عدد آ جاتے ہیں۔ یہ فاریکس ٹریڈنگ کی طرح سود اور جوے کی ایک شکل ہے۔ اس لیے بٹ کوائن یا کسی بھی ڈیجیٹل کرنسی کے نام نہاد کاروبار میں پیسے لگانا، خرید و فروخت کرنا، اس کی تشہیر کرنا، دوسروں کو اس کی دعوت دینا، خود اس میں شامل ہونا، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن وہ کیا کہتا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275، اللہ رب العزت فرماتی ہے کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور مسلمان کو یہ سن کے ڈر جانا چاہیے اور اس سے ہاتھ اٹھا لینے چاہیے، ایسی تجارت اور ایسے کاروبار پر لعنت بھیج دینی چاہیے جو ہمارے لیے، ہمارے اللہ رب العزت کو ناراض کر دے۔ کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ ہم نے خرید و فروخت بیع کو تو حلال قرار دیا لیکن سود حرام ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے اس جگہ پیسے لگانا جہاں پر سود ہے یا جہاں پر جوا ہے، دونوں چیزیں حرام ہے، اور مسلمان اس میں لگا ہوا ہے اور پیسے کما رہا ہے۔ سوچو تو صحیح ہم کس کی مخالفت کر رہے ہیں، سوچو تو صحیح ہم کس کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں، کس کے حکم کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں۔
اور اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسری جگہ سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ پر اور ظلم و زیادتی پر کبھی تعاون نہ کرنا، ظلم و زیادتی کا اور گناہ کا کبھی ساتھ نہ دینا۔ جب سود بھی گناہ، جوا بھی گناہ، تو اس میں ہم جو شامل ہو جائیں گے تو پھر ہم اس پر تعاون کرنے والے، ہم اس کی مدد کرنے والے ہوئے، تو لہٰذا یہ بہت بڑی ہم غلطی کر رہے ہیں، بہت بڑے گناہ میں ہم مبتلا ہیں۔ تو اس سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان السنن القبریٰ للبیہقی میں موجود ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جر منفیۃ فہو وجہ من وجوہ الربا، تو سود اور جوئے کی چونکہ شکل ہے، سود اور جوئے سے بچیے۔ سود اللہ رب العزت کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ کس میں یہ جرأت ہے، کس مسلمان میں یہ طاقت، ہمت اور سکت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔